بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سبق نمبر 4 کا تیسرا حصہ ہے جس میں ہم نامور سماجی شخصیات کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک نظر آج کے SLOs پر۔ ہمارا پہلا SLO ہے سن کر معلومات کو ترتیب کے ساتھ اخذ کر سکے اور ان کے جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکے۔ تو اس کے لیے آپ نے آج کا سبق غور سے سننا ہے تاکہ آپ معلومات اکٹھی کر سکیں اور ترتیب کے ساتھ ان کو اخذ کر سکیں، تاکہ اگر ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے تو آپ جواب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ اور ہمارا دوسرا SLO ہے روزمرہ زندگی کے تجربات اور مشاہدات کا زبانی اور تحریری اظہار کر سکے، یعنی روزمرہ زندگی میں، معمول کی زندگی میں آپ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی جن کو آپ دیکھتے ہیں، اور زندگی کے تجربات کا آپ زبانی یعنی بول کر اور تحریری یعنی لکھ کر آپ اس کا اظہار کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بچوں، آج ہمارا سبق سماجی شخصیات کے بارے میں ہے، اور سماجی شخصیات یہ وہ شخصیات کہلاتی ہیں جو اپنے معاشرے، اپنے ارد گرد کے ماحول اور اس ماحول میں بسنے والے لوگوں کے کام آتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حقوق کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں حقوق اللہ اور دوسرے حقوق کہلاتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ اور بندوں کے حقوق ایسا لفظ ہے جس میں بہت سی باتیں آتی ہیں۔ ہم آج جس موضوع کو پڑھیں گے وہ ہے انسانیت کی خدمت، انسانوں کا خیال کرنا اور دکھ اور درد اور تکلیف و اذیت میں ان کا غمگسار بننا اور ان کا غم ہلکا کرنا۔ چونکہ سماج ایک معاشرہ ہوتا ہے اور معاشرے میں طرح طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور ان نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ خوش ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو معاشرے میں نظر آتے ہیں جو کہ تکلیف میں ہیں، جو اذیت میں ہیں، جو بھوک اور پیاس اور غربت سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو بچوں، ہم نے اپنے معاشرے میں ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے آس پاس، ہمارے دوستوں میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ کوئی اگر تکلیف میں ہے تو ہم اس کی مدد کو فوراً سے پہلے پہنچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین اسلام ہمیں انسانوں کے ساتھ پیار اور محبت کا درس دیتا ہے، اور اس دین کے پہلے مبلغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پریشانی کے اثرات واضح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے وہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے کہ کہیں میں ہلاک ہی نہ ہو جاؤں۔ اس موقع پر، اس مشکل موقع پر اور اس خوف اور گھبراہٹ کے موقع پر حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ یہ الفاظ بچوں آپ کے لیے یادگار ہیں۔
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ آپ تو خدمت خلق کرتے ہیں، آپ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ اجنبی لوگوں کو رستہ بتاتے ہیں، لہٰذا آپ یہ خدمت خلق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ فکر مت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ مسلم شریف جو کہ حدیث کی کتاب ہے اس میں روایت موجود ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ فائدہ مند اور زیادہ مفید ہو۔ اب دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی مخلوق کے لیے فائدے کا سبب اور فائدے کا باعث بنے، بجائے یہ کہ ہم لوگوں کو نقصان دیں، ان کو اذیت دیں، ان کو تکالیف دیں۔ ہمیں لوگوں کے لیے فائدے کا، ان کی سہولت کا، ان کی راحت کا اور ان کے آرام کا سبب بننا چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اعمال میں اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ اعمال ہیں جن سے مسلمانوں کو خوشیاں ملیں، یا ان سے تکلیف دور ہو، یا ان سے قرض کی ادائیگی ہو، یا ان سے بھوکوں کی بھوک دور ہو۔ یہ 4 کام ہیں: مسلمان کو خوش کرنا، ان سے تکلیف دور کرنا، اگر ان پر کوئی قرض ہے تو ان کا قرض ادا کرنا، یا اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو مٹانا۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال ہیں۔ بچوں، آپ نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے اسکول میں دیکھیں، اپنی کلاس میں دیکھیں، اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کلاس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے اسکول میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کے پاس یونیفارم اچھا نہیں ہے، جوتے ٹھیک نہیں ہیں، یا اس کی کتابیں ٹھیک نہیں ہیں، اور اللہ نے اس کو اتنا پیسہ مال دولت نہیں دی کہ وہ اپنے لیے نیا یونیفارم خرید سکے جیسا آپ کے پاس ہے، وہ اپنے لیے اچھے اور نئے جوتے خرید سکے جیسے جوتے آپ کے پاس ہیں، اور وہ اپنے لیے نئی کتابیں خرید سکے جیسی کتابیں آپ کے پاس ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کو کہیں اور آپ خود چھپ کر اس کی مدد کر دیں۔ آپ اپنے آس پاس نظر رکھیں کہ کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو بھوکا ہے، جس کے پاس لنچ نہیں ہے۔ آپ اپنا لنچ آدھا اس کو دے کر اس کا دل خوش کر سکتے ہیں، اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام کی مثال موجود ہے۔ جب مہاجرین صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ کے صحابہ نے اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر دیا اور دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ تھے صحابہ کرام اور یہ تھا ان کا طرز عمل۔ تو آپ بھی یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی خدمت خلق کریں، آپ بھی سماجی کام کریں، آپ بھی سوشل ورک کریں گے انشاءاللہ؟ شاباش۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے ایک عظیم انسان کی تصویر نظر آ رہی ہے جس کو ہم ایدھی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا پورا نام کیا تھا؟ ان کی معلومات کیا ہے؟ یہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ اور سماجی خدمات اور مخلوق کے اور انسانیت کے فائدے کے لیے انہوں نے کون کون سے اہم کام کیے؟ یہ ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہے۔ یہ گاڑی آپ نے بچوں کہیں دیکھی ہوگی۔ جہاں کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، یا کوئی خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے، تو ایسی ایدھی کی گاڑیاں آپ کو جا بجا اور فوراً نظر آ جاتی ہیں۔ یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ عبدالستار ایدھی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایمبولنس ان کے پاس ہیں، اور یہ دنیا کا ایک عالمی ریکارڈ ہے جو کہ 2000 میں ایدھی کو دیا گیا تھا۔ اب دیکھیں کتنے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایدھی ہوم بھی ہیں جس میں یتیم، لاوارث، گمشدہ اور ایسے بچے جن کے ماں باپ کا علم نہیں ہوتا، وہ اس گھر میں پلتے ہیں اور اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور معاشرے کے کارآمد فرد بنتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو بچے گم جاتے ہیں ان کے لیے بھی عبدالستار عیدی نے ایک بہت پیارا اور بہت مضبوط نیٹ ورک قائم کیا، جس کی بدولت بہت سے بچے اپنے والدین سے مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے کئی ممالک جن میں جب زلزلہ آیا یا طوفان یا آندھی یا کوئی اور آفت یا مصیبت آئی تو عبدالستار عیدی نے اور عیدی فاؤنڈیشن نے ان ممالک میں جا کر بھی، یعنی بیرون ممالک میں جا کر بھی خدمت خلقی اور انسانیت کی خدمت کی۔ آج ہم پڑھیں گے اسی شخصیت کے بارے میں، اور نامور سماجی شخصیات میں سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے عبدالستار عیدی اور ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کھول لیں اور جو میں پڑھوں گا آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور سبق کے دوران آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر صرف عبادات فرض نہیں کی، بلکہ اس کے نیک اعمال میں دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا اور کسی مشکل میں دوسروں کی مدد کرنا بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ہمیں دنیا میں بے شمار لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، یعنی اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیں، اور ساری زندگی انہوں نے اسی کام میں لگا دی۔ پاکستان میں عبدالستار عیدی مرحوم کا مطلب ہے بنائی، جو کہ چھوٹی سی دکان میں شروع کی، اور آپ رات کو اسی ڈسپنسری کے باہر ایک خالی بینچ پر سو جاتے تاکہ کسی بھی وقت رات کو اگر کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی فوری مدد کی جا سکے۔ اور 1957 میں، یعنی اس کے 6 سال بعد، کراچی کے نواح یعنی اس کے ارد گرد خیمے لگوائے اور مفت دوائیاں تقسیم کی۔ ادویات مطلب دوائیاں۔ مخیر حضرات نے بھی عیدی صاحب کی دل کھول کر مدد کی، اس لیے کہ وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ مخیر حضرات کا مطلب کیا ہے؟ جو کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اور جو لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں۔ بعد ازاں آپ نے وہ پوری بلڈنگ خرید لی جہاں ڈسپنسری کھولی گئی تھی۔ وہ دکان جس بلڈنگ اور جس عمارت میں تھی وہ پوری عمارت خرید لی گئی۔ اب وہاں نرسوں کا ایک تربیتی اسکول بھی بنا دیا گیا۔ اس طرح عیدی فاؤنڈیشن کا کام پھیلنے لگا، اور عیدی فاؤنڈیشن کراچی سے نکل کر ملک کے باقی حصوں میں بھی کام کرنے لگی۔ عیدی فاؤنڈیشن نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت ترقی کی۔ دنیا میں جہاں بھی امداد کی ضرورت ہوتی، عیدی صاحب بذات خود تشریف لے جاتے۔ عیدی ایمبولنس سروس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولنس سروس ہے، جو حادثات میں زخمیوں اور مریضوں کو بروقت امداد پہنچاتی ہے۔ عیدی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ ملک کے ہر حصے میں ہسپتال قائم کریں۔ انہوں نے اپنے فلاحی کاموں کے لیے کبھی حکومت یا کسی جماعت سے امداد نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ کیونکہ آپ کے خیال میں ایسی امداد مشروط ہوتی ہے۔ مشروط کا مطلب اس میں شرط لگائی جاتی ہے کہ ہم آپ کو امداد دیں گے، لیکن آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور اس طرح کرنے ہیں۔ تو اس امداد سے انہوں نے ہمیشہ انکار کیا، کیونکہ وہ مشروط امداد لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عبدالستار عیدی نے بچوں کے لیے یتیم خانے، ہسپتال، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک جہاں پر لوگ خون دیتے ہیں اور جس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں سے خون لے لیتا ہے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز اور غریبوں کے لیے اسکول قائم کیے۔ عیدی مراکز کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ان مراکز کے باہر بچہ گاڑی کا انتظام کیا گیا ہے، جھولے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جس کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین و حضرات بچوں کی دیکھ بھال غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں کر سکتے، وہ اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ جائیں۔ عیدی فاؤنڈیشن ان بچوں کو یتیم خانوں میں پناہ دیتی ہے، جہاں انہیں تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا کام کیا، اور
آغاز کہاں سے کیا؟ ایک چھوٹی سی دکان سے، پھر بلڈنگ لی، پھر وہاں پر نرسنگ سکول قائم کیا، پھر کراچی سے باہر، پھر پورے ملک میں، پھر ملک سے بھی باہر، اور پھر بالآخر پوری دنیا میں یہ اچھا اور خدمت خلق کا کام پھیل گیا۔ ایدھی صاحب نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی تمام زندگی وقف کر دی۔ وہ بغیر چھٹی کے طویل عرصہ تک کام کرنے والے شخص تھے۔ کیوں کہ خدمت خلق میں چھٹی نہیں ہوتی، کام میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن ایک مقصد میں اور ایک جذبے میں چھٹی نہیں ہوا کرتی۔ جن کی فاؤنڈیشن کے پاس لاکھوں روپے تھے، لیکن انہوں نے کبھی 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ یہاں پر ایک واقعہ جو کہ بہت آنکھیں کھول دینے والا ہے، یہ آپ غور سے سنیں۔ ایک واقعہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہر پیسے کو ضرورت مندوں کے لیے وقف کرنے کا شدید جذبہ رکھتے تھے۔ جب افغانستان میں ایدھی ایمبولینس سروس قائم کی گئی تو افتتاح کے لیے آپ خود تشریف لے گئے۔ وہاں کی انتظامیہ نے آپ کے اور مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خریدیں۔ آپ کو جب اس بات کا علم ہوا تو سخت خفا ہوئے، یعنی سخت ناراض ہوئے کہ جو پیسے کرسیاں خریدنے پر خرچ کیے گئے، ان سے کسی کی مدد کی جا سکتی تھی، اور اس رات آپ ایمبولینس کے ڈرائیوروں کے ساتھ کلینک کے فرش پر سوئے۔ تو دیکھیں، پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، لیکن خود اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا جا رہا، اور اس کام میں، اس مقصد میں اور اس خدمت خلق میں کبھی انہوں نے چھٹی بھی نہیں کی۔ تو ہمیں بھی ایسا جذبہ اپنے اندر بیدار کرنا ہے کہ ہم بھی لوگوں کی ایسی ہی خدمت کریں۔ تو آپ کریں گے؟ شاباش۔ اب آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام، جو کہ آپ کے سمر پیک سے ہے، اور یہ سرگرمی بڑی زبردست اور بہت مزے کی ہے کہ موسم گرما کی تعطیلات یعنی چھٹیوں میں کسی فلاحی کام میں شرکت کریں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے آس پاس دیکھیں، کوئی فلاحی کام کریں، اور اگر کوئی فلاحی کام ہو رہا ہے تو اس میں خود اس میں شریک ہوں۔ کسی فلاحی کام میں شرکت کریں، یا ذاتی طور پر کسی فلاحی سرگرمی کو انجام دیں، یا خود کوئی کام کریں۔ آپ نے وہ سرگرمی کس سوچ کے تحت سر انجام دی اور اس سے کیا فائدہ ہوا، آپ نے اپنے سمر پیک پہ لکھ لینا ہے، اور جب سکول کی چھٹیاں ختم ہوں تو آپ نے قابل فخر انداز سے تمام کلاس والوں کو اور اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو بتانا ہے، تاکہ جو باقی کلاس کے آپ کے دوست ہیں، باقی آپ کے ساتھی ہیں کلاس کے اور سکول کے، انہیں بھی فلاحی سرگرمی کرنے کا اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور ہمارا دوسرا گھر کا کام وہ کیا ہے؟ وہ بھی آپ کے سمر پیک سے ہے کہ ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ سے پاکستان کی اہم سماجی شخصیات کے بارے میں معلومات جمع کریں، اور انہیں سوالات و جوابات کی صورت میں دی گئی جگہ پر تحریر کریں۔ یہ کام آپ پچھلے لیکچر میں بھی کر چکے ہیں، اور یہاں پر آپ نے کسی نئی شخصیت کے بارے میں لکھنا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ کے اندر خدمت خلق اور سماجی کام کرنے کا شوق بھی پیدا ہوا ہوگا۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔